ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیہ مبارکہ جو سورہ بقرہ کی تفسیر میں آپ نے سماعت فرمائی، اس سے گزشتہ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور فرمایا جو نیکی، جو اچھا عمل آگے بھیجو گے اسے اپنے رب کے پاس وہاں پر موجود پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تم گناہ کرو یا نیکی کرو، اس کو آخرت کے اندر تمہیں نظر نہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوگی۔ جیسا بیج دنیا میں بو گے، آخرت میں ویسا ہی پھل اس سے کاٹو گے۔ اچھے کام کرو گے، آخرت میں اچھا بدلہ ہے، برے کام کرو گے، آخرت میں بدلہ برا ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی 111 اور 112، اللہ تعالیٰ نے اہل یہود اور عیسائیوں کے ایک اور جو ان کی نفس کی ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور کس طرح جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، انہوں نے کہا، یہاں سے مراد عیسائی اور یہودی، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا مگر من کان، جو ہو ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی۔ ان دونوں کا قول ہے۔ انہوں نے کہا جنت میں داخل ہوں گے یہودی ہوں گے، اور عیسائیوں نے کہا یہودی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، صرف عیسائی جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائی اور مدینہ کے یہودی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے، جبریل امین کو حکم دیا۔ جبریل امین یہ آیہ مبارکہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا حضور آپ ان سے فرما دیجئے تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جنتی ہیں، یہودی جنتی ہیں یا عیسائی جنتی ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری من گھڑت تمنائیں ہیں، یہ تمہارے نفس کی سازش ہے۔ تمہارا دل جو چاہے تم بولتے رہو، تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے حبیب کل ہاتو، آپ فرما دیجئے کہ لاؤ برہانکم، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، آپ فرمائیں ان سے، آپ فرمائیں اگر اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام نے لکھ کر دیا ہے تم جنتی ہو؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر گئے صرف تم جنتی ہو عیسائیوں؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ، برہانکم، ہے کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی جنتی ہو۔ تم دونوں آپس میں مناظرہ کر رہے ہو اور دونوں اب آپس میں ایک دوسرے کو جنتی بتا رہے ہو، کوئی دلیل ہے تو پھر لے کر آؤ۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا بلا، اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، من اسلم، جو جھکا دے، کیوں نہیں، جنتی کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنتی کون ہے۔ کیوں نہیں، من اسلم، جو اپنا سر جھکا دے، وجہہ، اپنا چہرہ، جو جھکا دے اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو نیکی کرنے والا، فَلَهُ، اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر کوئی خوف ہے، نہ ان پر کوئی غم ہے، اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اب
نبوت کا اعلان ہو گیا، آخری نبی تشریف لے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ سارا زمانہ انہی کا ہی ہے۔ اب خیر کس کو ملے گی، اب جنت کس کو ملے گی؟ جو ان کا کلمہ پڑھ کر اور ان کا غلام بن جائے اور اپنا چہرہ جھکا دے اللہ کے لیے، تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلمان کے معنی ہوتے ہیں گردن رکھ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو پسند فرماتا ہے جو اس کی شریعت کے آگے، اس کے احکام کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، ایک اکڑ کر کھڑا رہا، ابلیس، وہ سجدے میں نہیں جھکا، اس نے اپنا چہرہ نہیں جھکایا۔ تو اللہ کے حکم پر جو اپنا چہرہ نہیں جھکاتا، پھر وہ شیطان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر عیسائی یہودی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین، آخری نبی، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، اب سب کے لیے دعوت ہے، اب کلمہ چلے گا۔ اگر غلامی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر بخشش چانی ہے، اللہ کے پاس اجر تمہیں ملے، جنت تمہیں ملے، تو وہ یہودیوں کے لیے خاص نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ اب نبوت کا زمانہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اب ان کا کلمہ پڑھو تو پھر جنت میں داخل ہوگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، ان کا زمانہ تھا، اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام پر صحیح عقیدے رکھتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح جو پیروی کرتا ہوگا، جو ان کا صحیح غلام ہوگا، صحیح طرح ایمان لایا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا ہوگا، اللہ کا بندہ اور رسول اور نبی مانتا ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن اب ان کی سب کی شریعت منسوخ ہو چکی۔ اب نبوت قیامت تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اب جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی کسی کے لیے خیر نہیں ہے۔ جو صحیح عقیدے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اللہ کو یکتا ماننا ہے اور تمام نبیوں کو ماننا ہے، اس طرح ایمان لانا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، قیامت کو ماننا ہے، جنت کو ماننا ہے، دوزخ کو ماننا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس کا ایمان صحیح ہوگا، کیوں نہیں، جنت میں کون جائے گا بتایا جا رہا ہے، جس کا ایمان صحیح ہوگا، جو آخری نبی کا کلمہ پڑھ لے گا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر وہ اچھے کام بھی کرے گا۔ اللہ نے یہاں پر قید لگائی، ایسا نہیں ہے صرف کلمہ پڑھ کر جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، اچھے کام بھی کرنے ہوں گے۔ فَلَهُ، اس کے لیے اجرُهُ، بڑا اجر ہے جو اچھے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا اس کے لیے بدلہ ہے، عند ربہ، اللہ کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کلمہ پڑھ کر نبی کا سچا غلام بن جائے گا اور اللہ رسول کے سامنے اپنی گردن، اپنا چہرہ جھکا دے گا، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، جو حکم دیا ہے، اللہ نے کائنات جیسی بنائی ہے، جس کو کائنات میں بھیجا ہے، جس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ رسول پر صحیح ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے سارے خوف، سارے غم اٹھا دے گا۔ جو صحیح مومن ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ واقعی نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں،
جن کا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ جس حال میں رکھتا ہے وہ راضی رہتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کے اوپر سے ہم خوف اٹھا لیتے ہیں اور ان سے غم کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو بری طرح کھاتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا، اس پر کوئی غم نہیں ہوتا۔ اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے؟ جب بندے کی ہر نیکی، ہر کام جب اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا دنیا میں ہر کام رضائے الہی کے لیے ہو، وہ نوکری کرتا ہے، شادی کرتا ہے، گھر بناتا ہے، سب کام کرتا ہے، لیکن اس اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا۔ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے میرا یار راضی ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے راضی رہے۔ تو جس کا یہ مقصد ہوتا ہے اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ وہ نفس کی پیروی کرتا ہے نہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ صرف پیروی کرتا ہے تو اللہ رسول کی کرتا ہے، شریعت کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا، شیطان کی پیروی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جو اللہ کا دوست ہو جائے اس سے خوف بھی دور ہو جاتا ہے، اس سے غم بھی دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے وقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور الرحیم ہے، اور اس سے اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کرے گا، وہ اس کی من مانی چاہے اسے دے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم جتنے گناہ کرتے رہیں، جو کچھ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بے وقوف ہے وہ شخص جو شیطان کی پیروی کرتا ہے اور نفس کی پیروی کرتا ہے اور گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، اور اللہ سے یہ امید لگاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے وقوف ہے وہ شخص۔ یہ قرآن کا کلیہ نہیں ہے، قرآن کا قانون نہیں ہے۔ جہاں پر آپ ایمان کا ذکر دیکھیں گے فوراً اللہ فرماتا ہے نیک کام کرو اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اگر جنت چاہیے تو انسان کو پہلے ایمان صحیح ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد نیک اعمال اس کو کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نیک اعمال نہیں کرے اور پھر بولے کہ میں جنت مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل سے ہی ہر کوئی بخشا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہر کوئی بخشا جائے گا، لیکن انسان کو چاہیے کہ فرعون جیسی زندگی نہ گزارے۔ اگر اسے جنت چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی گزارے اور نبیوں جیسی زندگی گزارے، ان کے طریقے پر زندگی گزارے، اللہ کی رضا پر زندگی گزارے، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے ہر گناہ گار کو بخش دے، لیکن قرآن و حدیث کا یہ قانون نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے۔ ہم مولوی نہیں کہتے، علماء اپنے پاس سے نہیں کہتے، وہ قرآن و حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، ساری احادیث، اتنی احادیث موجود ہیں کہ اللہ یہی چاہتا ہے بندہ متقی پرہیزگار بن جائے، اور بندے سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہتا۔ ایک بے ادبی نہ کرے، اللہ کی، اس کے رسول کی اور صحابہ کی، اہل بیت کی، اس کے پیاروں کی بے ادبی نہ کرے، اور انسان نیک بن جائے اور تعظیم کرے، بے ادب نہ ہو۔ بے ادب کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے کہ لوگ، انسان، مسلمان صحیح ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کریں تو ان کے لیے جنت ہے۔ عیسائی یہودی یہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، جنت میں وہ داخل ہوگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اب جو ان کا کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا، اب کوئی یہودی رہے گا، عیسائی رہے گا اور شرک کرتا رہے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے بیان جاری ہے، بیان میں کہیں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔